نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات معزز حاضرین، محترم سامعین، سورہ مائدہ کی ایک آیت کا ایک حصہ میں نے پڑھا ہے۔ اس میں اللہ پاک نے دو حکم دیے ہیں۔ پہلا حکم یہ دیا ہے کہ اللہ سے ڈرو، دوسرا حکم یہ دیا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ کی طرف وسیلہ کو تلاش کرو۔ اللہ سے ڈرو یعنی اللہ کی نافرمانی نہ کرو، گناہوں سے بچو، اگر بھول چوک ہو جائے تو فوراً توبہ کرو، اپنی زندگی گزارو تو پاک صاف زندگی گزارو، گناہوں کے ساتھ نہیں، گناہوں سے بچتے رہو، اور اگر کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً توبہ کرو، اپنا دامن گناہوں سے پاک اور صاف رکھو۔ دوسرا حکم دیا کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ کی طرف وسیلہ کو تلاش کرو۔ وسیلہ کہتے ہیں ما يتوسل به إلى الشيء وما يتقرب به إليه، جو چیز کسی شے کو کسی چیز تک پہنچائے اور کسی چیز کو کسی چیز کے قریب کر دے اسے وسیلہ کہتے ہیں۔ تو اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ تم ایسی چیز تلاش کرو کہ جس سے تمہیں اللہ پاک کی معرفت نصیب ہو جائے، اللہ پاک کا قرب نصیب ہو جائے، اللہ پاک کا تعلق نصیب ہو جائے، اللہ پاک سے محبت نصیب ہو جائے، وہ چیز تلاش کرو جو اس چیز کا ذریعہ بنے، معرفت خدا بندی کا، محبت الہیہ کا، تعلق مع اللہ کا جو ذریعہ بنے اسے تلاش کرو۔ تو معرفت الہیہ کا، تعلق مع اللہ کا، قرب الہی کا سب سے بڑا ذریعہ ایمان ہے۔ ایمان ہوگا تو قرب الہی حاصل ہوگا، ایمان ہوگا تو تعلق مع اللہ حاصل ہوگا، ایمان ہوگا تو اللہ سے محبت پیدا ہوگی۔ ایمان کے بغیر قرب الہی حاصل نہیں ہو سکتا، ایمان کے بغیر تعلق مع اللہ پیدا نہیں ہو سکتا، ایمان کے بغیر اللہ سے محبت نہیں ہو سکتی۔ اللہ پاک کا ہم جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ نے ہم پہ کرم فرمایا، احسان فرمایا کہ ہمیں ہادی برحق امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، ہمیں ایسے گھر میں پیدا کیا کہ جس گھر میں ایمان تھا، جس گھر میں دین تھا، جس گھر میں اسلام تھا،
ہمیں بغیر مشقت کے، بغیر محنت کے، آسانی اور سہولت کے ساتھ اللہ پاک نے اتنی بڑی دولت سے نواز دیا۔ یہ جتنے بھی لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ایمان نصیب ہوا ہے تو یہ سب آپ کے صدقے ہیں۔ اس زمانے میں جن لوگوں کو ایمان نصیب ہوا تو آپ کے صدقے، اور اس کے بعد جنہیں نصیب ہوا وہ آپ کے صدقے، اور قیامت تک جن لوگوں کو ایمان کی دولت نصیب ہوگی تو وہ آپ کے صدقے۔ ایمان کی دعوت آپ نے دی ہے، دین اسلام کی تبلیغ آپ نے کی ہے، ایمان آپ نے سمجھایا ہے، دین اسلام آپ نے سمجھایا ہے، آپ کا پیغام دیا ہوا ہی پیغام چل رہا ہے اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ امتی ہونے کی حیثیت سے اس احسان کا کوئی بھی بدلہ نہیں دے سکتا۔ ہاں، البتہ یہ ضرور کرنا چاہیے کہ اس کا تصور کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا چاہیے کہ آپ کے صدقے، آپ کے طفیل ہمیں ایمان جیسی دولت نصیب ہوئی ہے۔ تو اللہ پاک کی معرفت کا، اللہ پاک سے تعلق قائم کرنے کا، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا پہلا ذریعہ ایمان ہے۔ ایمان کے بغیر یہ چیزیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور دوسرا ذریعہ قرآن کریم ہے کہ قرآن پڑھا جائے، قرآن سمجھا جائے، قرآن پہ عمل کیا جائے تو انسان اللہ پاک کا قرب حاصل کرتا چلا جاتا ہے، اسے معرفت حاصل ہوتی چلی جاتی ہے۔ جتنا اس کا عمل بڑھتا جائے گا، جتنا اس کا تقوی بڑھتا جائے گا، اتنی اس کی معرفت بڑھتی جائے گی، اتنا اس کا اللہ سے تعلق بڑھتا جائے گا، اتنا اس کا اللہ سے قرب بڑھتا جائے گا، اتنی اس کی اللہ سے محبت بڑھتی جائے گی۔ حضرات اولیاء کرام جنہیں اللہ پاک نے اپنے قرب سے نوازا، اپنے تعلق سے نوازا، اپنی محبت سے نوازا، آپ ان کی سوانح پڑھ کر دیکھیں، پتہ چلے گا کہ انہوں نے قرآن پڑھا بھی، قرآن سمجھا بھی اور قرآن پہ عمل بھی کیا، جس کے نتیجے میں اللہ نے انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ تعالی بڑھاپے میں یومیہ ایک قرآن کریم پڑھا کرتے تھے۔ ان کا پڑھنا میرے اور آپ کے پڑھنے جیسا نہیں تھا، ہم تو صرف الفاظ کی تلاوت کرتے ہیں، حروف پڑھتے ہیں، وہ الفاظ بھی پڑھتے تھے، معانی بھی سمجھتے تھے، اس پہ عمل بھی کرتے تھے۔ اور اللہ نے کہاں سے کہاں تک پہنچایا، ہزاروں یا لاکھوں انسانوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، توبہ کی ہے، اور ان کا وہ سلسلہ فیض آج تک جاری و ساری ہے۔ ان کے اجل خلفاء میں سے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ تعالی ہیں، وہ یومیہ ایک قرآن سے بھی زیادہ پڑھتے تھے۔ اور میں نے پہلے بتایا ہے کہ وہ پڑھتے محض پڑھتے نہیں تھے، پڑھتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے، عمل بھی تھا۔ اور ان کے خلفاء میں سے حضرت بابا فرید شکر گنج رحمہ اللہ تعالیٰ پاک وطن والے ہیں، یہ 7 قراتوں کے قاری تھے، اور یہ یومیہ ایک قرآن کریم پڑھا کرتے تھے۔ ان کے خلفاء میں سے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ تعالی، آپ کسی بھی اللہ والے کی سوانح پڑھ کر دیکھیں تو پتہ چلے گا
کہ انہوں نے جو اتنا اونچا مقام حاصل کیا ہے اس کا ذریعہ قرآن بنا ہے۔ آج قرآن پڑھنا بہت زیادہ بھاری محسوس ہوتا ہے، ثقل محسوس ہوتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہر رات پورا قرآن کریم پڑھتے تھے، نماز میں پڑھتے تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ جیسے آپ پڑھ لیتے ہیں ہم سے تو ایسے نہیں پڑھا جا سکتا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر دل بیمار نہ ہو تو یہ قرآن کی تلاوت سے سیر ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہاں جی، جتنا پڑھیں اور شوق بڑھتا ہے، اور شوق بڑھتا ہے کہ اور پڑھ لے۔ یہ جو نہیں پڑھا جاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل بیمار ہے، دل ٹھیک نہیں ہے، اس میں روگ ہے، اور پھر جتنا زیادہ روگ ہوگا اتنی ہی ہمت کم ہوگی، اتنا ہی اس کا پڑھنا ثقیل اور بوجھل معلوم ہوگا۔ تو اگر کسی کو قرآن پڑھنے میں ثقل محسوس ہوتا ہے، بوجھ محسوس ہوتا ہے، تو وہ سمجھ لے کہ میں دل کا بیمار ہوں۔ اس بیماری سے مراد روحانی بیماری ہے۔ طبی بیماری جو ہے وہ تو ڈاکٹروں سے علاج کرائیں، یہ روحانی بیماری کا علاج کسی روحانی معالج سے کرائیں۔ جب علاج ہو جائے گا تو قرآن پاک پڑھنے سے طبیعت سیر نہیں ہوگی۔ تو بہرحال کیا حکم دیا؟ اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو اور اس کی طرف وسیلہ کو تلاش کرو۔ تو پہلا ذریعہ ایمان ہے، دوسرا ذریعہ قرآن ہے۔ ایمان کا ذریعہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قرآن کا ذریعہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو گویا کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ جو طریقہ آپ نے بتایا ہے اس کو اختیار کریں گے تو ہمیں یقیناً اللہ پاک کا قرب حاصل ہوگا۔ تیسری چیز، ایک بزرگ فرماتے ہیں اسبحوا مع اللہ، اللہ کے ساتھ دوستی اختیار کرو۔ پھر فرماتے ہیں اگر تم یہ نہ کر سکو تو پھر جن لوگوں کی اللہ سے دوستی ہے ان لوگوں سے دوستی کر لو۔ اللہ کے دوستوں سے دوستی کرو گے اللہ سے دوستی قائم ہو جائے گی۔ میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کا تذکرہ کیا اجمالاً۔ ان کے جو پہلے خلیفہ ہیں امیر اعلی سنجرانی رحمہ اللہ تعالی، ان کی زندگی کے دو دور ہیں۔ ایک دور انتہائی معصیتوں کا، گناہوں کا دور ہے، اور دوسرا دور انتہائی نیکی، تقوی اور پرہیزگاری کا دور ہے۔ پہلا دور یہ دہلی کے شراب نوشوں میں سرفہرست تھے، شراب پیا کرتے تھے۔ اب ذرا خود اندازہ لگائیں کہ ان کی وہ زندگی کیسی زندگی ہوگی۔ پھر اس کے بعد یہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کی صحبت میں آنا شروع ہوئے، اور پھر اس صحبت کا ان پہ رنگ چڑھا، اس صحبت کا ان پہ اثر ہوا۔ پھر یہ کثرت سے ان کے پاس رہتے تھے، یہاں تک کہ حضرت نظام الدین کے خواجہ نظام الدین اولیاء کے ملفوظات لکھا کرتے تھے۔ تو حضرت خواجہ صاحب نے سب سے پہلے جو خلافت دی ہے تو انہیں دی ہے۔ ایک وہ دور ہے، دوسرا یہ دور ہے۔ اتنا بڑا انقلاب آیا ہے ان کی زندگی میں، ان کی زندگی میں اتنی بڑی تبدیلی آئی ہے۔ یا تو معصیتوں کی انتہا پہ پہنچے ہوئے تھے، یا اللہ پاک نے اعلیٰ درجے کا اپنا قرب عطا کیا ہے، اللہ پاک نے انہیں نوازا ہے۔ اور پھر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء
انہیں اپنی طرف سے خلافت عطا کرتے ہیں، اور ان کے خلفاء میں پہلے خلیفہ یہ ہے۔ اتنی بڑی تبدیلی آئی ہے تو کس وجہ سے؟ جو یہ بزرگ فرما رہے ہیں کہ اللہ سے دوستی کر لو، اللہ سے دوستی نہیں کر سکتے تو اللہ کے کسی دوست سے دوستی کر لو، نتیجہ حاصل ہو جائے گا۔ ایک نہ ایک دن اللہ سے دوستی قائم ہو جائے گی، اللہ سے تعلق، اللہ سے محبت، اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے گی، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ آپ مشاہدہ کر کے دیکھیں، جن لوگوں کی زندگیوں میں بڑا بڑا انقلاب آیا ہے، ذرا ان سے پوچھئے تو صحیح کہ پہلے آپ یہ تھے پھر آپ یہ بن گئے، اس تبدیلی کا سبب کیا ہے؟ تو آپ کو یہی بتائیں گے کہ ہم نے کسی اللہ والے سے تعلق قائم کیا، اس کے نتیجے میں اللہ پاک نے نواز دی ہے، اللہ نے کرم فرما دی ہے۔ حدیث میں ہے جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی، اور جیسی موت آئے گی ویسا حشر ہوگا۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی مدینہ طیبہ میں حدیث پڑھاتے رہے، ساری زندگی ان کی پڑھانے میں گزری، یا پڑھنے میں یا پڑھانے میں، طلباء کے ماحول میں، علماء کے ماحول میں، صلحاء کے ماحول میں، مدینہ طیبہ کے ماحول میں، مدینہ طیبہ کی فضاؤں میں ان کی زندگی گزری۔ انہیں مدینہ طیبہ سے اتنی محبت تھی کہ وہ نفل حج کے لیے نہیں جا رہے تھے، عمرے کے لیے نہیں جاتے تھے، اس ڈر سے کہ کہیں موت مجھے مدینہ سے باہر نہ آ جائے۔ تو انہیں موت آئی تو مدینہ طیبہ میں آئی۔ ایک مرتبہ انہوں نے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور آپ سے یہی سوال کیا کہ مجھے موت کب آئے گی، خواب میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 انگلیوں کا اشارہ کر دیا۔ اب یہ بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے مجتہد ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، لیکن ہر فن ہر آدمی کو نہیں آتا۔ یہ خواب ہے تو خوابوں کی تعبیر بھی ایک مستقل فن ہے، یہ اللہ پاک کسی کسی کو عطا کرتے ہیں، اور یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے وہبی طور پر عطا ہوتا ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں عطا کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک نے خوابوں کی تعبیر کا ملکہ عطا کیا تھا۔ تو یہ سوچنے لگے کہ آپ نے 5 انگلیوں کا اشارہ کیا ہے، اس سے 5 دنوں کی طرف اشارہ ہے، 5 ہفتوں کی طرف ہے، 5 مہینوں کی طرف ہے، 5 سالوں کی طرف ہے، کچھ فیصلہ نہیں کر سکے۔ پھر آپ نے ایک خادم سے کہا کہ جاؤ ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس، یہ اس زمانے میں مدینہ طیبہ میں رہتے تھے، امام ابن سیرین سے جا کر یہ خواب بیان کرو اور میرا نام ذکر نہ کرو، یوں جا کر کہو کہ کسی نے یہ خواب دیکھا ہے، اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ تو خادم نے جا کر ابن سیرین رحمہ اللہ سے جا کر خواب بیان کیا، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ خواب کس نے دیکھا ہے؟ تو خادم نے عرض کیا کہ مجھے نام بتانے کی اجازت نہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ نام نہیں بتاؤ گے تو تعبیر نہیں بتاؤں گا، جاؤ ان سے نام بتانے کی اجازت لے کر آؤ۔ خادم گیا تو جا کر کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب تک نام نہیں پتہ چلے گا تعبیر نہیں بتاؤں گا۔ تو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے میرا نام بتا دو۔ خادم نے آ کر بتایا کہ یہ خواب امام مالک رحمہ اللہ نے دیکھا ہے۔ فرمانے لگے ایسا خواب وہی دیکھ سکتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ جو 5 انگلیوں کا اشارہ کیا ہے، اس سے نہ 5 دنوں کی طرف اشارہ ہے، نہ 5 ہفتوں کی طرف، نہ 5 مہینوں کی طرف، نہ 5 سالوں کی طرف، اس سے اشارہ قرآن پاک کی ایک آیت کی طرف ہے۔
کہ جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ 5 چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، اور اس میں سے ایک موت بھی ہے۔ موت کا علم صرف اللہ کو ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں ہے۔ تو ان کی بات چل رہی تھی، ان کا جب آخر وقت آیا تو ان کی ساری زندگی حدیث پڑھانے میں گزری، علماء میں گزری، طلباء میں گزری۔ تو جب آخر وقت آیا تو ان کے آس پاس ارد گرد ان کے شاگرد موجود تھے، تلامذہ موجود تھے، علماء موجود تھے۔ کسی نے پوچھا کیف تجد نفسک، آپ اپنے آپ کو اس وقت کیسا پا رہے ہیں؟ تو جواب دیا کہ میری روح اولیاء کے درمیان قبض ہو رہی ہے۔ یہ گویا کہ حدیث کی طرف اشارہ کر دیا کہ حدیث میں ہے نا کہ جیسے ماحول میں زندگی گزارو گے ویسے ماحول میں موت آئے گی، جس حالت پہ زندگی گزارو گے اس حالت پہ موت آئے گی۔ اور پھر اس میں یہ بھی اشارہ کر دیا جیسی زندگی گزارو گے ویسا حشر ہوگا۔ تو بتا دیا کہ میں نے زندگی ایسے ماحول میں گزاری ہے تو موت بھی ایسے ماحول میں آ رہی ہے، اور انشاءاللہ ایسے ہی ماحول میں اللہ پاک اٹھائیں گے۔ یہ ان کا اشارہ تھا۔ تو بہرحال جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی، اور جیسی موت آئے گی ویسا حشر ہوگا۔ اگر اچھے لوگوں کے ساتھ تعلق ہوا، اچھے لوگوں کے ساتھ محبت ہوئی، اچھے لوگوں سے دوستی ہوئی تو انشاءاللہ موت بھی اچھی حالت میں آئے گی، اور حشر بھی اچھے لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ کتنے ایسے واقعات ہیں، کافروں کی تو بات ہی نہیں ہے، مسلمان کلمہ پڑھنے والے گناہ کرتے کرتے عین گناہ کے ارتکاب کے وقت موت آ گئی۔ جیسی حالت میں زندگی گزاری ویسی حالت میں موت آ گئی، اور پھر حشر بھی اسی حالت میں ہوگا۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ پاک بری موت سے بچائے، بری موت سے حفاظت فرمائے۔ یہ نیک لوگوں کی صحبت یہ کیا چیز ہے؟ اس کی درخواست تو اللہ پاک سے اللہ کے نبیوں نے کی ہے۔ قرآن کریم میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کا مقام، جن کی شان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب انبیاء سے بڑھ کر ہے۔ وہ اللہ پاک سے درخواست کرتے ہیں ربی حبلی حکما و الحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے علم و عمل کی جامعیت نصیب فرما اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ مرنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام، جنہیں اللہ پاک نے ایسی حکومت عطا کی کہ ایسی حکومت نہ ان سے پہلے کسی کو اللہ نے دی نہ ان کے بعد کسی کو دی۔ ان کی حکومت انسانوں پر بھی، ان کی حکومت جنات پر بھی، ان کی حکومت جانوروں پر بھی، ان کی حکومت ہواؤں پر بھی اللہ نے حکومت دی تھی۔ آج کسی کے پاس تھوڑی سی کوئی چیز آ جاتی ہے نا تو وہ اترانے لگتا ہے، یعنی اسے ناز آ جاتا ہے، جی فخر کرنے لگتا ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے اللہ، اے میرے رب، مجھے ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما جو تو نے مجھے عطا کی ہے، اور ان نعمتوں کا بھی شکر کرنے کی توفیق عطا فرما جو تو نے میرے ماں باپ کو عطا کی ہے۔ ہم تو اتنی دعا بھی نہیں کر سکتے کہ اے اللہ تو اپنی نعمتوں کا ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اتنی دعا بھی نہیں کر سکتے کہ یا اللہ شکر نعمت کی توفیق عطا فرما دے، اور وہ ان نعمتوں پر بھی شکر کی توفیق مانگ رہے ہیں جو اللہ نے انہیں عطا کی ہیں، اور ان نعمتوں پر بھی شکر کی توفیق مانگ رہے ہیں جو نعمتیں اللہ پاک نے ان کے ماں باپ کو عطا کی تھی۔ اور پھر دوسری دعا کی وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا،
اے اللہ مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. کیا؟ مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور تیسری دعا کی وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. مجھے نیک لوگوں میں داخل فرما. کن میں داخل فرما؟ نیک لوگوں میں داخل فرما. اللہ پاک جن کی دعائیں قبول کر لیتے ہیں، جو لوگ اپنی آخرت بنا لیتے ہیں، جن سے اللہ پاک راضی ہو جاتے ہیں، تو اللہ پاک کی طرف سے آخر وقت میں جو انہیں پیغام دیا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي. پہلے ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ میرے بندوں میں شامل ہو جا. یہ پہلا پیغام ہے. نیک بندوں میں شامل ہونا اللہ کے ہاں یہ کتنا بڑا انعام ہے. پھر اللہ پاک کی طرف سے دوسرے انعام کا ذکر ہوتا ہے کہ میری جنت میں چلا جا. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ، اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی اور تو اپنے رب سے راضی. اور پھر اللہ پاک کی طرف سے پیغام دیا جاتا ہے فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں چلا جا. یہ نیک لوگ جو اللہ کے دوست ہیں، جس کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ سے دوستی کر لو، نہیں تو اللہ کے دوستوں سے دوستی کر لو، نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ سے دوستی ہو جائے گی. ایسے حضرات ہر زمانے میں رہے ہیں، رہیں گے اور قیامت تک رہیں گے. کبھی زیادہ، کبھی کم، کبھی قریب، کبھی دور رہیں گے. یہ زمین خالی نہیں ہوگی. یہ اپنی طلب پر ہے، اپنی طلب پر ہے. دل میں طلب ہوگی، آدمی کسی نہ کسی وقت اپنے مقصود تک پہنچ جائے گا. اور اگر طلب ہی نہیں ہے تو جس چیز کی طلب نہ ہو وہ کیسے ملے؟ من جدہ باجدہ جملہ عربی کا ہے. جو آدمی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، وہ مقصود کو پا لیتا ہے. جو کسی ولی کو پانے کی کوشش کرے گا نا، ولی کو پا لے گا. اس سلسلے میں آپ حضرات کو اطلاع کرنا ہے کہ اسی مہینے کی 20 تاریخ 20 نومبر بروز جمعرات دارالعلوم صاحبال میں حضرت مفتی مختار الدین شاہ صاحب تشریف لا رہے ہیں، جو حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ کے اجل خلفاء میں سے ہیں. یہ پہلے کپڑے کا کاروبار کرتے تھے اور پاکستان میں نہیں، دبئی میں کرتے تھے. اچھے خاصے تاجر تھے. یہ عمرہ کرنے کے لیے آئے اور پھر مدینہ طیبہ حاضری ہوئی. حضرت شیخ الحدیث وہاں مدینہ طیبہ میں تھے. لوگ حضرت شیخ الحدیث سے مصافحہ کر رہے تھے اور ان سے مصافحہ کرنے والوں کی تعداد سینکڑوں میں ہوا کرتی تھی، ہزاروں میں ہوا کرتی تھی. سب مصافحہ کر رہے ہیں اور وہ مصافحہ کرنے والوں کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے. جب انہوں نے مصافحہ کیا ہے تو حضرت نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا ہے. آخر کوئی چیز تو ہاتھ سے ہاتھ لگا ہے تو پتہ چلا ہے نا. اور انہیں کہا کہ آپ رک جائیں. اس کے بعد اپنے خلیفہ حضرت صوفی محمد اقبال صاحب ان سے فرمایا کہ انہیں سبق دو. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب پہلا سبق انہیں دیا تو سبق دینے سے میرے اندر ہلچل مچ گئی اور کہتے ہیں کہ میں خود سمجھا یہ کوئی عظیم شخصیت ہے، کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. اور اسی مجلس میں حضرت نے انہیں خلافت عطا کی. اب ان کی پہچان یا تو حضرت شیخ الحدیث نے کی، یا حضرت صوفی اقبال صاحب نے کی، یا بہت سارے لوگ ہیں جو اس کی پہچان رکھتے ہیں اور کر رہے ہیں. آپ لوگوں کے لیے انتہائی سعادت مندی کا موقع ہے. آپ ان کی اگر زیارت کر لیتے ہیں
تو ایک عالم بعمل کی زیارت کا لینا، ہاں جی، یہ بھی نہ جانے کتنے نوافل پڑھنے سے بڑھ کر ہے۔ موقع ہے تو 20 نومبر میں آج بھی اعلان کر رہا ہوں، آئندہ جمعہ بھی کروں گا، آپ لوگ ابھی سے وقت نکالنا شروع کر دیں کہ وہ 20 نومبر یہ ہمارا پروگرام مغرب سے عشاء تک ہوگا، اور ہمارا پروگرام وقت پہ شروع ہوتا ہے۔ ہم وقت کی قدر کرتے ہیں، لوگوں کا وقت ضائع نہیں کرتے۔ وقت پہ بات شروع ہوتی ہے، وقت پہ ختم ہوتی ہے، مختصر پروگرام ہوتا ہے، لیکن لوگ بہت کچھ لے کر جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ 20 نومبر بروز جمعرات بعد از نماز مغرب دارالعلوم صاحبان میں یہ پروگرام ہوگا۔ حضرت مفتی مختار الدین شاہ صاحب کی تشریف آوری ہوگی۔